کے پاس یہاں اس مسئلے پہ آتے ہیں، اور بیٹھ کے اس مسئلے کو مزید ہائی لائٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، بتانا بھی چاہتے ہیں کہ حساس مسئلہ ہے اور بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ حل کیا جائے، اس کی حساسیت کو محسوس کیا جائے، ماؤں بہنوں کی تکلیف اور درد کو محسوس کیا جائے، ماؤں کی فریاد کو سنا جائے۔ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور اس کو انسانی طور پر اس کو دیکھا جائے۔ اس لیے میں خصوصاً ایوان کے اندر بھی، ہر پلیٹ فارم میں بھی ہم نے کوشش کی ہے، ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حکام تک، مقتدر قوتوں تک، طاقتور حلقوں تک، سیاسی قیادت تک، جو قومی سیاسی قیادت ہے اس تک یہ بات پہنچا دیں۔ اس مسئلے کو جس کا ذمہ داری ہے کہ اس کو حل کرے وہ حل کرے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے پارٹیوں کو ہائی لائٹ کرے، مظلوم کا ساتھ دے۔ ابھی جو حالات ہیں، ابھی کل ابھی میں جو بات کر رہا تھا، یہ جیسے وائس سبلیشن پرسن کی جو تنظیم کی جو ذمہ دار میں سے ہیں، جنرل سیکرٹری عمران، ہماری بیٹی عمران بلوچ جو ہے، اس کے بھی کل ان کے گھر آ کے CTD والے ان کے گھر میں ان کو ہاتھ پکڑا، بات لے جانے کی کوشش کی اور الماریوں میں کپڑوں کو ادھر ادھر کیا، توڑ پھوڑ کیا گھر میں۔ یہ کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے؟ کوئی گھر کی چار دیواری، کوئی چادر، کوئی پردہ، کوئی ہمارے قبائلی روایات۔ اس کے ماموزاد ابھی کہہ رہی تھی کہ کزن کو، ماموزاد بھائی کو اٹھایا، پھر ان کے ابو کے گھر بھی چھاپا مارا، ماموں کے گھر بھی چھاپا مارا، اور ان کو بات پکڑ کے CTD والوں نے لے جانے کی کوشش کی۔ یہ کیا ہے؟ انسانیت ہے، قبائلی روایات ہیں، اسلامک روایات ہیں، کوئی قانون ہے، کوئی اس طرح ہوتے ہیں۔ ایک طرف ملک جل رہا ہے، اس طرف جو ہے، ایک طرف جو ہے بالکل کوئی محفوظ نہیں ہے، اور دوسری طرف کی حرکتیں ہیں، یہ طریقے ہیں ہمارے سیکورٹی اداروں کے اور حکومت کے۔ کیا حکومت کو یہ پتہ ہے؟ حکومت کو، ہمارے جو حکومت والے ہیں، اسمبلی والے ہیں، کابینہ والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سیکورٹی ادارے کے لوگ ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ دوسری طرف کل پرسوں سے اطلاعات بھی ہیں، سول ہاسپٹل میں تقریباً یہ 34 لاشیں، یہی اطلاعات ہیں، 34 لاشیں لائی گئی ہیں۔ اب یہ لاپتہ افراد کے لواحقین تشویش میں ہیں کہ یہ ہمارے بچے نہ ہوں، اس میں ہمارے شاید بچے ہو سکتے ہیں، مسنگ پرسن کے نوجوانوں کی لاشیں ہو سکتی ہیں۔ بالکل غیر یقینی کیفیت ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ لاشیں یہی بتا میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں یا لواحقین میں جو تشویش کی لہر ہے کہ یہ ہمارے بچے نہ ہوں، ہمارے جو مسنگ پرسن وہ بچے نہ ہوں۔ یہ لاشیں آئی ہیں، کون ہے، کہاں سے ہیں، کیوں لائے گئے ہیں، کوئی آتا پتہ نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں آج آیا، انشاءاللہ ماما بھی بات کریں۔ ایک تو عمران بلوچ کے جو ہے ہماری بیٹی ہے، ہمارے بلوچستان کی بیٹی ہے، بلوچستان کی غیرت ہے، ان کے گھر میں جو CTD والوں نے جو تشدد کیا ہے، ان کو لے جانے کی کوشش کی ہے، چھاپا مارا، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو ان کے کزن یا باقی جتنے نوجوان لاپتہ مزید ہو رہے ہیں، وہ ان کی مذمت کرتے ہیں کہ مسئلے کو آپ حل کر دیں، جو مسنگ پرسن آپ کے پاس ہیں وہ حل کر دیں، مسئلہ ہی حل کر دیں۔ آپ مزید اس کو اضافہ کر رہے ہیں، مزید آپ اس کو، اس آگ کو بڑھا رہے ہیں، مزید اس نفرت میں آپ اضافہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کیسے ہوگا؟ کیسے امن و امان ہوگا؟ طاقت کی بنیاد پر، بندوق کی بنیاد پر فیصلے جو کرتے ہیں طاقت اور حلقے، انہوں نے 70 سال یہی رویہ اختیار کیا، کیا رزلٹ آیا؟ کیا نتائج ہے؟ کیا رزلٹ ہے؟ بیچ کے بات کریں، بتائیں قوم کو کہ ہم نے یہ پالیسی اختیار کی تھی، اس سے ہمیں فوائد ملے۔ تو اپنے قبرستان آباد کر دیے ہیں، اپنے شہر ویران کر دیے ہیں، اپنے ماؤں کی گود اجاڑ دیے ہیں، ہمارے بچوں کو اپنے یتیم کر دیے ہیں، ہماری بہنوں کو تم نے بیوہ کر دیا ہے، اور کیا کیا ہے ہماری اس پالیسی نے؟ اور مزید یہ چاہتے ہو کہ یہ پالیسی رہے، اب مزید چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو لاپتہ کر دوں گا، طاقت کی زبان استعمال کروں گا، بندوق کی زبان استعمال کروں گا، طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو کچلوں گا۔ یہ تو پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ وہ تو آپ کا بابا امریکہ ناکام ہوا افغانستان میں اپنے 40 اپنے جدید ہتھیار کے ساتھ ناکام ہوا، تو آپ اس کے تو بیٹھے ہو، تو آپ تو مزید 70 سال کی تاریخ یہ کہ تم اس میں طاقت کی اور بندوق کی سیاست میں، اور اس میں آپ ناکام ہوں گے۔ اس لیے میں اس کے ماما قدیر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، بڑی 15 سال سے زائد ہو گئے اس کیمپ میں۔ حقیقتاً ہم اس کو سوچتے ہیں تو ہمیں عجیب، ہمارے اوپر بھی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ایک مسلسل ایک
مسئلے کے لیے بیٹھ جانا، آواز بلند کرنا، مستقل مزاجی کے ساتھ ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، حکومت سے بھی کہتے ہیں۔ میں نے آپ نے پتہ ہے میں 20 نکات اسمبلی میں پیش کیے تھے، وزیر اعلیٰ کو دیے تھے، تمام ممبران کو، جس میں پہلا یہی ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں، جو آپ کے حکومت خانے میں ان کو منظر عام پر لایا جائے۔ منظر عام کا مطلب یہ جو آپ کے قانون کے مطابق آپ نے جو قانون بنایا ہے، آپ نے جو ضابطہ بنایا ہے اس کے مطابق کرو۔ جو مجرم ہے تازہ میں بے گناہ ہے، یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ چلو ہمارے والدین ہڈیاں نہیں مانتے ہیں، کسی کو مارا ہو اس کی ہڈیاں دے دو، تاکہ قبائلی روایت کے مطابق ترتیب بناؤ۔ یہ قبائلی ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے بچے زندہ یا مردہ بچے تو دے دو، لوگوں کو پتہ تو چلے نا اب اگر کسی کو تم نے مارا ہو۔ اس لیے میں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے میں نے کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے، آپ زندہ ہے میرا بیٹا مجھے دے دو، اگر آپ نے مار دیا بھی مجھے دے دو، میرا حق ہے اس کے تک کہ میں اس کے روایت کے مطابق اپنے بلوچی رسم کے مطابق میں کام کروں۔ اگر کوئی بہن کسی کا شوہر ہے، بہن کے قبائلی روایات ہیں، اگر کسی کا شوہر ہے آپ نے مار دیا اور ہماری بیٹی کو پتہ نہیں، یہ آپ اس طرح سے نظام نہیں چلے گا۔ تو میں آخر میں پھر حکومت سے کہتا ہوں لاپتہ افراد کے مسئلے کو پھر فوراً حل کیا جائے، مزید نوجوانوں کو لاپتہ مت کرو، طاقت کی زبان استعمال مت کرو، مزید ہمارے بچوں کو بیوہ مت کرو، مزید ہمارے بچوں کو یتیم مت کرو، یہ طاقت کی زبان بند کرو، یہ چادر و چاردیواری کی جو پامالی ہے ہمارے گھروں کی یہ بند کرو۔ جن لوگوں نے یوران بلوچ کے گھر میں یہ کارروائی کی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں، ہمارے گھروں کی قبائلی روایت کو پامال مت کرو۔ ابھی ماما انشاءاللہ آپ کو پہلے بھی آ چکے ہیں، یہ تیسری بار ہے یہاں آ کے ادارے بھی کرتا ہے ہمارے ساتھ، اور لاپتہ افراد کے مسئلے کو پوری دنیا میں اجاگر کیا ہے۔ جب یہ بات کرتے ہیں اسمبلی میں حق کی بات تو ان کا فوراً اسپیکر بند کیا جاتا ہے کہ آپ حق کی بات نہ کریں، کیونکہ یہاں حق کی بات کرنا ہے ضرور ہے۔ تو رات کو 12 بجے مجھے ٹیکسی میں آنے سے بولے کہ ماما 34 لوگوں کے لاشیں یہاں مردہ خانہ لائے گئے۔ ہم لوگ پریشان ہوئے کہ ایک دم اتنے لاپتہ افرادوں کے ڈیڈ باڈیز کہاں سے آئے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کوئی پہچانے جاتے ہیں، کہتا ہے ان کی چہرے کو ایسا مسح کیا ہے جو بالکل پہچانے نہیں جاتے۔ پھر میں نے اپنے بندی والوں کو بھی کہا، نسلہ کو بھی کہا، پوران جی کو بھی کہا کہ اس طرح کا مجھے ایک میسیج آیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے پیج پہ چلایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور سوشل میڈیا کی جتنے بھی اصلاح کر دیا کہ آپ اس کو چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ آج جو ہے نا لوگ پریشان ہیں، بار بار صبح سے مجھے ٹیلیفونیں آ رہی ہیں کہ ماما کون ہیں، کتنے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے کہا یہ مسح شدہ لاشیں ہیں، ان کو تو میں پہچان بھی نہیں سکتا ہوں، نہ آپ لوگ آ کے اپنے خود ہی پہچان لے کر شاید کسی نشانی ہو کیونکہ ماں بھائی کا شوہر بیوی وہ اپنے بچے کا یا اس کا نشانی کو پہچان جاتے ہیں، شاید وہ پہچان لے، اس طرح پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا۔ تو آج کچھ لوگ لوایتی گئے وہاں ان کو دیکھنے کے لیے، لیکن ان کو منع کیا گیا اور ان کو مردہ خانے میں گھسنے نہیں۔ وہ بھی تھے، ان کی بہنیں تھیں، 2-3 اور بھی گئے، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے بار بار ٹیلیفون کر رہے ہیں کہ ماما یہ تو ہمیں دکھا بھی نہیں گئے، ابھی چھوڑ بھی نہیں گئے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو ابھی اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، لوگوں کو
उठा रहे हैं, चादर और चार दीवारी की पायमानी कर रहे हैं और लोगों को घसीट रहे हैं। हमारी जनरल सेक्रेटरी तंजीम का कुरान बलोच को भी उन्होंने परसों रात घसीटा और उनको बेइज्जत की और अभी और उनको मैं नहीं कह सकता हूँ, उनके कपड़े बाहर फेंके और अलमारियाँ तोड़ी, उसके बदल दाऊद बलोच को उठा के ले गए जो अब तक लापता है, वो वहाँ बैठे परेशान हैं। इसी तरह पहले मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि 80,000 के करीब हमारे लापता लोग हैं। लोग मुझे कह रहे हैं कि इतने कहाँ से आए। मैंने कहा अभी तो आप देख रहे हैं कि अभी मेरे पास लिस्ट भी है जिसको इस तरह से आके मुझे देखें कि इतने ये 3-4 महीने में कितने लोग उठा के ले गए। 20,000 से ज़्यादा लोग अभी रोज़ाना 40, 50, 100 से भी ज़्यादा उठा के ले गए पूरा बलूचिस्तान से। अभी 1 लाख से ऊपर हो गए और यही लोग हैं जिनको अभी आप टारगेट करके या किलिंग वाला मसला आपने जो शुरू किया हुआ है, इनमें 34 उठाते हो, 35-29 मसलशुदा लाशें हमें दे देते हो, तो ये कब तक चलता रहेगा? अगर इस तरह आप चलाएंगे बंदूक के जोर पे, तो बंदूक के जोर पे बहुत से मुल्कों ने भी चलाया है, पहले भी आपको इसका अंजाम मिला है कि बंदूक के जोर पे आपने बांग्लादेश को भी चलाया, देखा 35 लाख आदमी उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन आखिर अपना उसमें बंटवारा कर लिया। अगर आप इसी तरह रहे तो कल को ये भी इसी तरह बांग्लादेश न बनाए। होश के नाखुन ले लें, होश में लापता अफराद की बाज़ियाबी को यकीनी बनाएं और मज़ीद उठाना बंद कर दें। अगर ये सिलसिला चलता रहा, जब बलूचिस्तान और बलोच उठे, फिर इस सैलाब को आप रोक नहीं सकोगे। अभी सिर्फ कुछ जब हम लोग उठे, अभी तक तो मुझे रोका हुआ है, मैं नहीं उठा हूँ। जिस दिन मारंग की तरफ मैं भी उठा तो ये सैलाब नहीं रुकेगा, मैं आपको साफ कह देता हूँ कि फिर ना हमें आज तक पहले भी नहीं आपने रोक सका, ना अभी रोक सकोगे आएंगे। तो ये सिलसिला बंद करो, नहीं किया तो हम अपना लायामत तैयार करके आपको सब कुछ बता देंगे। मामा ये बताइएगा कि लाशें आपने कहा किस तरह तक पहुँचाई गई है, इनमें से अभी तक आपको पूछताछ कर सकें? आपको जब उन्होंने बताया कि खबर जनाया, वो लोग नहीं बताते हैं, उन्होंने बताया 12 बजे का बात 23 लाशें उस वक्त उन्होंने 23 लाशें लाई, उसके बाद फिर कुछ लाई है, तो अभी बहरहाल 34 या 35 लाशें पहुँच गई। क्या उनकी हालत ऐसी की है, मैं तो खुद नहीं किया हूँ, उनका चेहरा मसक किया हुआ है, दोस्त के साथ उनका पिक्चर किया हुआ है, मैंने देखा उनको पहचान नहीं करता। तो मैं यही कह रहा था कि सवाजी को वहाँ छोड़ते हैं लोगों को, सवाजी को आप इस बारे में हुकूमत से आपने कोई रब्ता किया है कि वो जो मसलशुदा लाशें हैं उनके तस्दीक के लिए या लवाकिन को उनकी पहचान के लिए हुकूमत से कोई रब्ता किया आपने? हुकूमत को रब्ता करता ही नहीं है। मैंने अभी आप किया कि लवाकिन जाके उनको अपना लोगों को पहचान, लेकिन वो खुद को छोड़ते नहीं। गवर्नमेंट तो ये तो मार के भेजते हैं, रब्ता के करके साहब आप भी किरदार अदा करें इस बारे में आपसे। लाशों का करने पहले भी मैं मामा लगे हुए थे, उससे पहले भी लाश लाई गई हैं उस वाक़यात की। मैं मामा खुद सवाल में के रब्ता करने की कोशिश की है, CBP वाले से, पुलिस से, IG से, हुकूमत से करने की कोशिश की, लेकिन यार सब बेबस हैं, अभी इनके पास इख्तियारात नहीं हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये जो कौन चला रहा है आपको तो पता है। मौलाना साहब, ये जो सलामती कमेटी का जो इजलास हो रहा है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, आप क्या समझते हैं इसके अच्छे असरात मरतब होंगे या मंफी असरात मरतब? ये कमेटी ना कौमी है ना सलामती है, कोई कमेटी नहीं, बेसलामती वाली कमेटी है।
और ये फैसला तो ऑपरेशन तो कर रहे हैं, ये शुरू दिन से ये ऑपरेशन ही हो रहा है, लोगों को मार रहे हैं। इस्लामाबाद से आप क्या तवक्को रखते हैं? वो हमें बलूचिस्तान वालों को खुशखबरी देगा कि माशाल्लाह भाई आप ये बेहतरीन, आप खुशहाली है बलूचिस्तान वालों के लिए। हमने इस्लामाबाद से वो तक यही उम्मीद रखा है कि हमारे बच्चों को ही यतीम करेंगे, हमारे बहनों को बेवाही करेंगे। बलूचिस्तान वालों को इस्लामाबाद और पिंडी से अच्छी चीज़ों की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए जो कमेटी है ना कौमी है ना सलामती है, जो मौत की कमेटी है। तो केपी और बलूचिस्तान के बारे में हमें तवक्को यही है कि फैसला उनका मौत के बारे में होगा, ऑपरेशन के बारे में होगा, कब्रिस्तान आबाद करने के बारे में होगा, अमन व अमान के लिए नहीं होगा। और ये हमने भुगत रहे, गुज़श्ता 70 साल से भुगत रहे। ये मजीद ऑपरेशन करेंगे तो